دوستو شوکت نواز میر کی گرفتاری کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اس کے بعد کشمیر کے اندر کوہرام مچ گیا ہے۔ عوام بڑی تعداد میں باہر نکل کے آ گئی ہے۔ کمیٹی کے باقی لوگوں کی جانب سے خواجہ مہران ہوں، عمر نذیر کشمیری ہوں یا سردار امان ہوں، انہوں نے بڑا فیصلہ کر دیا ہے، یعنی کہ اب جو ہے آر یا پار کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب فیصلہ کیا کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ویڈیو سامنے آتی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے شوکت نواز میر کو گرفتار کیا جا رہا ہے، پولیس کی بڑی تعداد بھی موجود ہے، رینجرز کے لوگ بھی موجود ہیں، سادہ کپڑوں میں بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ شوکت نواز میر کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس کے بعد خواجہ مہران کی جانب سے ایک بیان آتا ہے کہ شوکت نواز میر کو گولی بھی ماری گئی ہے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خواجہ مہران نے کیا کہا ہے، ہم آپ کو خواجہ مہران کی یہ گفتگو سناتے ہیں۔ اور ہزاراں دی تعداد نوجوان جڑے ہیں نا وہ گرفتار بھی ہیں اور کافی تعداد شہید بھی ہو چکے ہیں نا، اور حالیہ یعنی کہ کل شوکت نواز میر صاحب جڑے کور کمیٹی ممبر ہیں نا انہاں پر بھی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، انہاں کی فائر لگا اور کافی زیادہ زخمی بھی ہیں نا۔ اس ہی تناظر نال مختلف جیلاں نے اندر مختلف تھانیاں نے اندر جموں کشمیر نے باشعور جڑے کشمیری ہیں نا وہ اپنے حق منگنے نہیں پاداش نے اندر گرفتاریاں بھی انہاں ہو چکیاں اور تھانہ نے اندر وہ موجود ہیں۔ اس ہی تناظر نال جڑا اس ٹائم لانگ مارچ ہے وہ دریک نے مقام پر، راولا کوٹ نے مقام پر موجود ہے، اور اس نے نال تقریباً 6 مزید دھرنے جڑے ہیں نا وہ سارے اطراف وچ تمام دھرنے بھی موجود ہیں۔ میں مخاطب ہاں بالخصوص اپنے اوورسیز نال، اور 5 جولائی کی جڑا ملین مارچ کرنے پہ میں انہاں کی متبانہ اپیل کرنا ہے اس ملین مارچ کی بھرپور انداز نال باہر نکلی کہ لاکھاں دی تعداد باہر نکلی کہ دنیا تک یہ آواز پہنچاؤ کہ جموں کشمیر جڑا ایک پرامن ہیتا ہے، اس نے اندر اتنی بڑی ٹارگٹ کلنگ آخر کیڑی بنیاد پر اور کسنی اما پر اور کسنی سازش نے تحت ساری کیتی جا رہی ہے۔ دوستو آپ نے خواجہ مہران کی گفتگو سنی، ان کا کہنا ہے کہ شوکت نواز میر کو گولی لگی ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے 4 جولائی کی ڈیڈ لائن دی ہے، اگر 4 جولائی تک ہمارے مطالبات کو نہ مانا گیا تو ہم پورا کشمیر بند کر دیں گے۔ اوورسیز سے بھی خصوصی طور پر کہا گیا کہ آپ بھی باہر لندن کے اندر مارچ کریں، ملین مارچ ہونا چاہیے، اور کشمیر کے اندر بھی لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ عمر نذیر کشمیری نے بھی بیان جاری کیا ہے، انہوں نے بھی سیم پیغام دیا ہے، کشمیر کے اندر بھی احتجاج ہوگا، اور لندن کے اندر بھی اوورسیز سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بڑی تعداد میں شرکت کریں اور اس احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں۔ بالخصوص کیونکہ ہمارے اوورسیز بھائیوں نے جو 5 جولائی کو لندن کے اندر ایک ملین مارچ کا انعقاد کیا ہے، تو میں اس موقع پہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں، یورپین کنٹریز کے اندر موجود ہیں، برطانیہ کے اندر موجود ہیں، اور جو بھی اس کے قریب کے ممالک ہیں، شہر ہیں، ان سارے احباب سے میری گزارش ہے کہ کیونکہ 5 جولائی جو آپ نے جس ملین مارچ کا اعلان کیا وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اس وقت ہے پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر جو ہے جنگی حالات ہیں، روز بروز جو جبر بڑھتا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پورے آزاد کشمیر میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگوں کو مسنگ کر دیا گیا ہے، اور شہادتوں کی کوئی ایگزیکٹ جو خبر نہیں کہ کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے، گرفتاریوں کا عمل جاری ہے، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس وقت کیونکہ ہم سارے لوگ ایک معاشرے کے اندر ہیں، یہاں کی پاکستانی فورسز کے ہاتھوں اور ان کے جبر کا شکار ہیں، تو آپ کی پورے بھرپور انداز میں کوشش کیجئے گا کہ 5 جولائی کو اس ملین مارچ کو بھرپور انداز میں کامیاب کریں، اور جو بھی وہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی موجود ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، اپیل ہے کہ ظلم اور جبر کے خلاف، اس استحصال کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف آپ بھی جو ہے اس ملین مارچ میں بھرپور شریک ہوں۔ اب دوستو یہاں پہ سردار امان نے بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے بھی پیغام دیا ہے۔ ان کا پیغام ہے کہ 5 جولائی سب راستے، سب قافلے مظفر آباد جائیں گے، پورے کشمیر کو بند کر دیا جائے گا، مظفر آباد کا گھیراؤ کیا جائے گا، اور پھر وہاں پہ اپنے مطالبات کو منوایا جائے گا۔ جب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، یعنی بڑے لیول پر تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب سردار امان نے کیا کہا ہے، ان کی گفتگو بھی آپ کے سامنے ہے۔ 5 جولائی کو سنیے دوستو ساتھیوں، 5 جولائی کو کشمیر کی سرحدوں پر انسانوں کا سمندر انشاءاللہ آئے گا۔ خواتین، بچے، بزرگ، زندگی کے ہر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل ہے کہ 5 جولائی کو باہر نکلے گا، اور بھرپور طریقے سے باہر نکل کر ان حکمرانوں کو ان کو گھسنے ٹیکنے پہ
दोस्तों आपने सरदार अमान की भी गुफ्तगू सुनी। क़यादत ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब जो है आर्या पार होगा, एहतजाज किया जाएगा। अगर 4 जुलाई तक मुतालबात को नहीं माना जाता तो 5 जुलाई जो है फिर पूरा कश्मीर बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद हुकूमत को हर सूरत में मुतालबात को मानना पड़ेगा और जब तक मुतालबात नहीं माने जाते तब तक वापसी का कोई रास्ता भी नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि इस वक्त जो पावर है वो कश्मीर की आवाम के पास मौजूद है। बड़ी तादाद में कश्मीर की आवाम बाहर निकली, औरतें हों, मर्द हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, सब बाहर निकले। अब यहाँ पर सरदार अमान का कहना है कि इंतखाबात का तरीका कार अपनाओ, हमें ये हरगिज कबूल नहीं कि 12 चोर उस पार से लाओ, 12 चोर इस पार से लाओ और फिर हुकूमतें बनाओ, अवाम को वोट देने और अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दो। उन्होंने ये कहा है। अब ये जो मुतालबा है कि 12 नशिस्तें खत्म की जाएं, इस मुतालबे के ऊपर कश्मीर के वज़ीर आज़म खुद भी बोल उठे हैं, यानी वज़ीर आज़म ने बड़ा सरेंडर कर दिया है। उन्होंने भी एतराफ कर लिया है कि अवामी एक्शन कमेटी जिन 12 नशिस्तों का मुतालबा कर रही है उनका मुतालबा सही है। अब उन्होंने क्या बयान दिया है? उनका कहना है कि जहां तक मुहाजिरीन की नशिस्तों का ताल्लुक है उनकी मौजूदा हैसियत नाकाबिले कबूल है। मुहाजिरीन नशिस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं बल्कि एक जायज मुतालबा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुल के मान लिया है कि अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा जो है वो जायज मुतालबा है, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी जीत गई है, अवाम जीत गई है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर।